السلام علیکم۔ سال کے 12 مہینے ایک ایسا فروٹ جو بچوں میں ویننگ کے سٹارٹ سے لے کر بڑھاپے تک یا بیمار بچوں اور بڑوں سب کے لیے بہت مفید ہے اور آسانی سے ڈائجسٹ ہو جاتا ہے، کیلا ہے۔ میں ڈاکٹر سلطان بدر منیر آج آپ کو رحمت کلینک وتھ سبلنگز کے پلیٹ فارم سے آپ کو کیلے کی افادیت کے بارے میں بتاؤں گا اور اس کی مختلف ریسپیز کے بارے میں پیرنٹس کو گائیڈ کروں گا۔ لیکن اس کی افادیت کے بارے میں جاننے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ایک ایوریج سائز کیلے میں 90 کیلوریز پائی جاتی ہیں۔ اس کے نیوٹریشنل فیکٹس کے بارے میں بات کریں تو اس میں 75% پانی ہے، 23% کاربوہائیڈریٹ، 1% پروٹین اور 1% سے کم فیٹ پائی جاتی ہے۔ اس میں فائبر کی مقدار بہت زیادہ ہے۔ اسی فائبر کی مقدار کے زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ بچے اور بڑوں میں قبض نہیں ہونے دیتا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بچے اور بڑے زیادہ سے زیادہ دن میں کتنے کیلے کھا سکتے ہیں۔ ریسرچ سے پتہ چلا ہے کہ بڑوں میں زیادہ سے زیادہ 2 کیلے روزانہ کھائے جا سکتے ہیں، جبکہ بچے کو 1 یا 1.5 کیلا کافی ہے۔ اب میں آپ کو اس کی افادیت کے بارے میں بتاؤں گا۔ اس میں وائٹامن بی ہے اور ریسرچ سے پتہ چلا ہے کہ وائٹامن بی ذہنی صلاحیتوں کو بڑھانے میں بہت مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اس میں فائبر کی مقدار دل کی بیماریوں سے بچاتا ہے اور انٹسٹائن کو ہیلدی رکھتا ہے۔ یہ بلڈ پریشر کو بھی کنٹرول کرنے میں مدد دیتا ہے۔ میں شامل اینٹی آکسیڈنٹ اور وائٹامنز اینٹی کینسر ثابت ہوتے ہیں۔ اس میں شامل پروبیوٹک بیکٹیریا ہڈیوں کی نشوونما میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ دیکھا گیا ہے کہ جن بچوں کے پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں اور ان کی گروتھ اچھی نہیں ہو رہی ہوتی، ان کے لیے بھی کیلا بہت مفید ہے، چونکہ اس کے اندر آئرن پایا جاتا ہے۔ یہ آئرن کی کمی کو پورا کرتے ہیں۔ بچوں اور بڑوں میں معدے کا السر پایا جاتا ہے یا کھانے کی نالی میں زخم بن جاتے ہیں، ان کے لیے بھی کیلا بہت فائدہ مند ہے۔ یورپ کی ریسرچ سے دیکھا گیا ہے کہ کیلے میں موجود ملٹی وائٹامنز اور منرلز اتنے ایفیکٹو ہیں کہ ڈپریشن کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہے۔ کیلا ہی نہیں بلکہ اس کا چھلکا بھی بہت فائدہ مند ہے۔ جب ہم اس کو چہرے کے اوپر لگاتے ہیں تو اس سے چہرہ گلو کرتا ہے اور سردیوں میں خشکی بھی کم ہو جاتی ہے۔ بڑھاپے میں جو چہرے پر رنکلز پڑ جاتے ہیں، جب اس کا چھلکا چہرے پر رگڑا جائے تو اس سے رنکلز میں بھی کافی فرق پڑ جاتا ہے۔ ان میں 2 یا 3 دفعہ آنکھوں کے گرد حلقوں پہ اگر اس کو ہم لگائیں تو اسے دیکھا گیا ہے کہ آنکھوں کے گرد کے حلقے بہت مدھم ہو جاتے ہیں۔ چھلکوں کو اگر ہم دانتوں پر دن میں 2-3 دفعہ اچھی طرح سے رگڑیں تو کافی حد تک دانتوں کی چمک واپس آ جاتی۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ بڑوں اور بچوں میں کس طرح سے ہم کیلے کو کھلا سکتے ہیں۔ بچہ جب 6 ماہ کا ہو جائے اور اس کی ویننگ کو ہم شروع کرتے ہیں تو کیلے کی پیوری بنا کے ہم اس کو کھلا سکتے ہیں۔ ویننگ میں ہمیں پیوری دینی چاہیے اور پیوری میں ہم اچھی طرح سے کیلے کو میش کرتے ہیں تاکہ وہ لیکوڈ بن جائے، اور اس لیکوڈ میں ہم کبھی کبھی دودھ کو بھی شامل کرتے ہیں تاکہ بچہ آسانی سے کھا سکے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ ہم کن بچوں کو کیلا کھلا سکتے ہیں اور کن کو ہم نہیں کھلا سکتے۔ ایک نارمل اور ہیلدی بچے کو تو ہم آسانی سے کیلا کھلا سکتے ہیں، لیکن اگر ایک بچہ کمزور ہے اور اگر اس کو بلغم ہے اور سینے کی جکڑن ہے تو بچے کو کیلا نہیں کھلانا چاہیے۔ دیکھنے میں آیا ہے کہ کچھ بچوں کو کچھ فروٹس جو کھانے سے الرجی ہو جاتی ہے اور جسم پہ دانے بن جاتے ہیں، یا کبھی کبھی ہونٹوں کے گرد بھی دانے بن جاتے ہیں، لیکن ایسے بچوں کو بھی ہم کیلا کھلا سکتے ہیں کیونکہ اس سے بہت ریئر ہے کہ بچوں کو کوئی الرجی ہو۔ دست اور پیچش میں بہت ضروری ہے کہ بچوں کو کیلا کھلایا جائے، اور کبھی کبھی ہم دہی کے ساتھ بھی اس کو مکس کر کے دے سکتے ہیں۔ ایسے افراد جن کو سٹروک ہوا ہے اور ان سے سخت چیزیں کھانی بہت مشکل ہو جاتی ہیں، ان کو بھی ہم کیلے کی بنی چیزیں کھلا سکتے ہیں۔ چیزوں میں ملک شیک سر فہرست ہے جو کہ بہت اچھی غذا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ شکریہ۔ ایسی بہت سی ہیلتھ ریلیٹڈ ویڈیوز اور میڈیکل نالج کو جاننے کے لیے رحمت کلینک وتھ سبلنگز کو سبسکرائب کریں۔ اپڈیٹ رہنے کے لیے بیل نوٹیفیکیشن کو پریس کریں۔ میڈیکل انفارمیشن کو بڑھانے کے لیے اپنے فیملی، فرینڈز اور رشتہ داروں میں شیئر کرنا نہ بھولیں۔